الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 11 دسمبر بروز ہفتہ 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 134 سے لے کر 136 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آیت نمبر 134 سے شروع کرنے سے پہلے پچھلی آیات کا صرف ترجمہ ساتھ ملانا چاہتا ہوں تاکہ مضمون مکمل آپ کے ذہن میں آ جائے۔ جب فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ جو جادوگر تھے صحابی بن گئے، ان کو سولی پر چڑھایا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے اور دھمکی دے دی کہ ان کی بچوں کو ہم قتل کریں گے اور عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے۔ تو قال موسیٰ لقومہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ استعینوا باللہ، یہ بڑی مشکل ہے مگر اللہ سے صبر مانگو۔ بولو اللہ سے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اور اصبروا، اور صبر اختیار کرو۔ ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے۔ بولیے ذرا آپ بھی، زمین کس کی ہے؟ ہاں، اصل میں عقیدہ کہتے تو سارے ہی ہیں نا، پتہ تو مشکل میں لگتا ہے کہ عقیدہ توحید اندر ہے یا نہیں ہے۔ اس ٹائم جب دھمکی آ رہی ہے اور جادوگر شہید کر دیے گئے یعنی صحابی، اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ زمین کس کی ہے؟ یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے اس کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ قالو، او قوم نے کہا کہ اوذینا من قبل، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئیں، ہمیں ستایا گیا۔ ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اور اب بھی آپ آئے ہیں ہمارے پاس اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جائے گا، تو ہمیں کیا ملا آپ کے آنے سے؟ قال، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بولے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، مجھے امید ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اللہ تمہیں حکومت دے گا۔ بولو، زمین میں اللہ تمہیں حکومت دے گا، کس لیے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ بولو، تم عمل پتہ چلا کہ حکمرانوں کے عمل دیکھے جاتے ہیں۔ بولو تو صحیح نا، عمل یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم پر تو ایک بے غیرتوں کا اور دیوسوں کا 74 سال سے ٹولہ مسلط ہے جو بد عملیوں میں اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے، کہ کراچی کا سندھ کا سابق گورنر رنگ رلیاں مناتے ہوئے عورتوں کے ساتھ پکڑا گیا، ویڈیو آ گئی ہیں، اور وہ ترجمان ہے نواز شریف کی جماعت کا، اس کی بیٹی کہہ رہی ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض ہے؟ اتنی گندی ذاتیں ہیں تمہاری۔ اور ماشاءاللہ اب شریف خاندان کی شادی ہو رہی ہے، اور ایک گانا تو وزیر اعلیٰ کے بیٹے نے گایا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ سابقہ وزیر اعلیٰ جو بڑا نیک ہے، متقی ہے، بڑے عمرے، بڑے حج، اور ساتھ شریف لگتا ہے، ایک گانا اس نے گایا ہے، پھر گانا وہ سابق وزیر اعظم جو 3 بار رہ چکا ہے شریف صاحب، پھر اس کی بیٹی نے گایا ہے۔ تو لگتا ہے کہ کوئی میراثیوں کا خاندان ہے۔ شادی پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور قرآن کی آپ سارے نہیں بول رہے، لگتا تسی بھی گانے تے خوش ہو، بھائی ٹھیک ہی ہے بھائی، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پر یہ عجیب ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی ذاتی مسئلہ ہے، دوسرے کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے، پرسنل معاملہ ہے۔
تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں حکمران بنا کر تمہارے عمل دیکھوں گا. بولو تمہارے عمل دیکھوں گا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بے شک ہم نے پھر پکڑ لیا فرعونیوں کو بالسنین قحط سالی سے. بولو اور بھوک ہی بھوک ہر طرف، اناج وناج ختم، کیونکہ یہ گاؤں سے آتا تھا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے یہ شہر والے پکڑے گئے، اور غذا کی وجہ سے گاؤں والے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ ان کو شاید نصیحت حاصل ہو جائے. بولو شاید نصیحت حاصل ہو جائے. اور یہ دو چیزاں ہو گئی ہیں، ایک قحط سالی اور دوسرا پھلاں دا پھلوں میں کمی. کتنے ہو گئے؟ میں نے آپ کو 9 پورے کروانے ہیں. اور ایک معجزہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ ہاتھ روشن کرنا. 3 ہو گئے. اور چوتھا کیا تھا؟ عصا. 4 ہو گئے. اب آگے گنتے جائیے گا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان پر خوشحالی آئے، اچھائی آئے، یعنی ترقی ہو، قَالُوا لَنَا هَذَا، تو کہتے تھے ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہماری قابلیت ہے، بادشاہ ہم بڑے کامیاب لوگ ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی تھی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو فال بد فالی پکڑتے تھے، کہتے تھے یہ موسیٰ اور موسیٰ کے صحابیوں کی نحوست ہے. اچھا جی، فال بڑا پکڑتے تھے مشرکین جو تھے نا. اور پتہ کس طریقے سے پکڑتے تھے؟ اگر کوئی سکول سے پڑھ کر، یعنی اس وقت کا جو سکول تھا، بچہ پڑھ کر واپس آ رہا ہوتا نا، اور یہ سفر پہ جا رہا ہوتا، اور اچانک بچہ پڑھ کے آ رہا ہے، تو کہتے تھے ہم کامیاب ہو گئے. یہ اس کا آنا اور میرے سامنے آنا اس کی نشانی ہے کہ میں جس کام پہ جا رہا ہوں وہ کام، بولو تو صحیح، پھر فریج لگ جاندے ہو ماشاءاللہ 1 منٹ بعد، وہ کام یہ ہے فال پکڑنا. بولو یہ کیا ہے؟ اچھا، اس وقت ماشکی، آپ کو پتہ ہے سڑکوں پر چھڑکاؤ کس طرح کرتے تھے؟ مشک میں پانی بھر کر کندھے پہ اٹھایا ہوتا تھا اور آگے سے منہ باندھا ہوتا تھا اور کھول کر پانی چھڑکاؤ کرتے تھے. اب ایک بندہ کام پہ جا رہا ہے اور سامنے سے ایسا ماشکی آ گیا جس نے ابھی چھڑکاؤ شروع، تو یہ کہتے تھے بس بھائی یہ بے برکتی ہو گئی، یہ بدفالی ہو گئی، میں جس کام پہ جا رہا ہوں اب وہ میرا کام ہو سکتا. اچھا، کوئی ایسا جانور جا رہا ہے جس پر بوجھ لادا ہوا ہے اور اس کے سامنے آ گیا، کہتا بس بھائی بس اب میرا کام ہو سکتا. اچھا، اگر ماشک کی پانی چھڑکاؤ کر کے خالی مشق کے ساتھ مل جائے، کہتے تھے اب ٹھیک ہے، اب کام ہو جائے گا. بولو اب کام ہو جائے گا. اور اگر جانور بوجھ سے خالی جا رہا ہے خوشی خوشی، کہتے تھے اب بھی ٹھیک ہے، اب بھی کام ہو جائے گا. اگر جا رہا ہے اور کولی کا پتہ ہے نا جو اسٹیشن پر ہوتے ہیں ریلوے اور سامان اٹھاتے ہیں، کوئی کولی سامنے آ گیا جس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، تو یہ دیکھ کر کہتے تھے بس بھائی اب کام ہو سکتا. یار سو بولو نا، یہ بدفالی پکڑتے تھے. اچھا، اگر وہ کولی ویسے سامنے آ جائے اور بوجھ نہیں اٹھایا ہوا تو کہتے تھے اب ٹھیک ہے بھائی، اب ہمارا کام جس پہ جا رہے ہیں ہو جائے گا. تو یہ ان کی بدفالیاں تھی. اچھا، ایک اور بات، عجیب طریقہ تھا، یہ میرے نبی نے اس سے منع فرمایا، ہمارے نبی پاک نے اسے، وہ کیا؟ وہ پرندہ جو اپنے آلنے پر انڈوں پر بیٹھا ہوتا تھا، کس پر؟ اس کو اڑاتے تھے. کسی سفر پہ جانا ہے نا، کام پہ، ضروری کام پہ، اگر وہ دائیں طرف اڑ گیا کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی اب کام ہو جائے گا. بولو اب کام. اور اگر وہ بائیں طرف اڑ جائے کہتے تھے نہیں اب ہمارا کام. یہ بدفالیاں آج ہم میں بھی کچھ ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ بولو نا، کافی ساری ہیں. اگر باہر ماشاءاللہ دروازے پہ کوا کوں کر دے تو کیا کہتے ہیں؟ آج کوئی پروڑا آنے والا ہے، تگڑے ہو جاؤ بھائی. کوئی پروڑا، بندہ پوچھے بھی یہ کہاں نہیں دسنا ہے. اچھا، بلی میاؤں کر دے، جتنی بار کر دے اتنے پرونے. یہ اصل میں ہر گھر میں نہیں ہے بلی والا. ایک 2 نمبر پیر تھا، اس کی بلی تھی، وہ جتنی بار میاؤں کرتی تھی تو کہتا تھا بس بھئی یہ جتنی ہماری بلی کو بڑا علم ہے آنے والے وقت کا، جتنی باری میاؤں کر رہی ہے اتنے مہمان آ گئے. ایک بار اس نے 6 باری میاؤں کیا
اور مہمان ساتھ آ گئے تو لوگوں نے کہا پیر جی لگتا ہے بلی کا جڑا علم ہے نا مٹھا پہ گیا ہے، اس نے 6 بار کیا تھا اور مہمان کتنے آئے ہیں؟ تو پیر صاحب کہنے لگے نہیں وہ 7واں بھابی آیا ہے تے بھابی دا میری بلی دسدی اب بھابی ہے نا میری بلی نو بڑا ویر ہے۔ تو یہ بدفالیاں آج بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پومسٹ جو ہے آج کل ٹی ویوں پہ آ رہے ہیں، ستاروں پر دیکھ کر کہتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا سال کیسا گزرے گا، اگلا حکمران کون آئے گا، یہ وہ 2 ٹکے کے بتا رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، یاد ہے وہ سڑکوں پر طوطا لے کر بیٹھے ہوتے تھے، ہے یہ ختم ہو گیا؟ ہن بھی ہے؟ چلو لاہور میں تو بھرمار تھی۔ وہ کیا تھا داتا صاحب کے قریب مینار پاکستان کے قریب کیا تھا کہ جناب یہ طوطا فال نکالے گا اور جو نکالے گا اس میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا، اس میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ میں کے پاس چلا گیا تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ میرے شادی ہو گئی ہے بچہ نہیں ہو رہا، کب تک ہوگا؟ وہ دیکھ دوں کہ نا کہنے لگا بس مولانا 1.5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ میں کہا الو دے پٹھے میری تو شادی نہیں ہوئی، اور وہ جو واقعی نہیں سی ہوئی، وہ تو واقعہ ہی نہیں ہوئی۔ میں کہا ہن مارا جتی لا کے تیرے منہ تے بدبختہ تو، میں کہا لوکاں دی قسمتاں دے حال دسن لگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایسے کاہن کے پاس جائے اور پوچھے اپنی قسمت کا حال، آنے والے وقت کے بارے میں پوچھے، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ یہ کافروں والا کام ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا پرندوں کو اپنے گھونسلوں میں رہنے دو، تقدیر اللہ کے پاس ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ یہ کیا جانتے ہیں؟ یو جی اس نے کہہ دیا تو ہو گیا، اس نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے میرے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ اصل عقیدہ ہے اسلام کا۔ تو خیر میں نے بتا دیا۔ اب وہ کہتے تھے کہ اچھائی تو ہمارا کمال ہے اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا یہ موسیٰ اور اس کے صحابہ کا وبال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما طائرہم عند اللہ، سب کے فال اللہ کے پاس ہیں۔ بولو بولو سب کے فال ہائے 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 ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو جانتے۔ وقالوا مہما تأتنا، انہوں نے کہا کہ تو کیسے بھی لے آ، بھی من آیات، ہمارے پاس چاہے جتنے مرضی معجزے لے آ، اور لتسحرنا بہا، تو جتنا مرضی جادو کر لے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان اور معجزے کتنے گنوائے ہیں؟ 4۔ بولو کتنی نشانیاں؟ اب اگلی سنو۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر بھیجا طوفان۔ بولو ہم نے ان کو بھیجا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ طوفان ہفتے والے دن شروع ہوا اور اگلے ہفتے تک جاری رہا، اگلے ہفتے تک۔ اچھا مزے کی بات ہے یہ صرف فرعونیوں پر آیا۔ کس پر آیا؟ اور جو قبطی تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے ان پر کوئی طوفان، مثلا یہ فرعونی کا گھر ہے اس پہ طوفان آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دیوار کے قبطیوں کا گھر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ان پر کچھ بھی۔ تو پھر جب 7 دن گزرے نا تو یہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لگی دعا کرو تہاڈی مہربانی یہ طوفان رک جائے نا اسی تہاڈے تے ایمان لے آواں گے، اسی تہاڈے تے۔ پھسے بندے بڑے نیک ہو جاندے نے جدوں کوئی مصیبت دا گیڑا آئے نا، پھر مسیت بھی یاد آندی ہے، پیر بھی، اور دعاواں بھی بڑیاں کراندے نے، صدقہ خیرات بھی کرن کے، باہر کھڑو کے اور کچھ نہیں تے بچے ہو کی ہو کہندے نے چھوٹے ہو وڈے ہو آ جاؤ چیزاں وڈی دیا لئی جاؤ، بالو کڑی ہو ماشاءاللہ، لگتا ہے کدے کدے لے لیندے ہو بالو کڑی ہو چیز وڈی دی لے جاؤ، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوندا ہے جیڑی وجہ تو بنتے نے، وگرنہ تو کوئی کسی نے پانی بھی نہیں پوچھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان ختم ہو گیا۔ بولو طوفان ختم ہو گیا۔ 1 مہینہ رب نے پھر مہلت دیتی۔ بولو جی کنا؟ کہ جیڑا انہاں منہ چ آکھیا بھی ایمان لے آنے تو لے آن، مگر وہ ایمان ہے۔ اب یہ 6 معجزے ہو گئے، نشانیاں۔ 7واں
والجرادا، اللہ نے پھر ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، وہ ان کی ساری فصلیں کھا گئی، جیسے ساڑیاں نہیں کھاندیاں رہی ہیں، اگو انہیں فوج کر لی جی، فوج لڑے گی ٹڈیاں نال، سبحان اللہ، ہیلی کاپٹر کٹ لے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، وہ جی بس ان کا دورہ ہے جی ٹڈی دل کا، انڈیا سے ہو کے پاکستان میں آئی ہیں، پاکستان سے امریکہ میں چلے جائیں گے، پر وہ صرف ساڑھے ہی 2 ملک چاہے انڈیا پاکستان سے، اور کتے گئیاں بڑی سیانیاں سن بھی، وہ بھی انہوں نے بھیجا، اور وہ بھی 7 دن ان پر مسلط رہیں، بولو جی کتنی، یہ پھر آئے کہنے لگے جی معافی چاہنے ہیں، کلمہ پڑھ لیں گے، اب مہربانی کر کے ختم کرا دو، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وہ عذاب ختم فرما دیا، 1 مہینہ پھر مہلت دی، کوئی بھی ایمان ہے بولو، لگتا نہیں بھی صحیح ساڑھے پاکستانی سیاستدان سن، جو یہ کرتے ہیں وہی انہوں نے جو کہا وہ کرنا، جو کرنا ہے وہ کہنا نہیں، وہ جناب 1 مہینہ، اب معجزے کتنے ہو گئے، پیچھے کتنے گنوائے تھے، ماشاءاللہ گنتی تو تھوڑی بڑی پکی ہے، پیچھے تھے 4، طوفان ڈال کے 5، اور ٹڈی والا کتنا ہو گیا 6، والقملہ، پھر اللہ نے جوئیں مسلط فرما دی، کیا مسلط فرمائی، اب وہ تو رب کی بھیجی ہوئی جوئیں تھی، ساڑھے والیاں جوئیں نہیں سن، ساڑھے والیاں تو چلو جدو اسی صحیح سو جانے ہیں نا ادو وزٹ شروع کر دیا نے سرچ، اور وہ اس قسم دیا سن جناب، کان وچ وڑ گئیاں، اتوں نکلن تے نک وچ وڑ جان، اتوں نکلن تے جناب سر چ وڑ جان، اتوں نکلن تے کپڑیاں دے وچ وڑ جان، کیونکہ وہ تے رب دیاں گلیاں سن نا، کوئی مولانا فضل الرحمان دی جماعت دیاں تے ہے نہیں سن بھی انہاں دی رعایت کر دے، تو بہرحال وہ جناب لگ گئی، 8 دن اس عذاب میں رہے، جو یوں کرے اتنی نیچے گر جائیں، ادھر سے یوں کرے اتنی نیچے، ایسے کرے تو بھی جوئیں گرے، پھر آ گئے کہنے لگے جی معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آپ دعا فرمائیں، اچھا یہ ٹڈی صرف ان پر فرعونیوں پر ہے، قبطیوں پر ہے، یہ جوئیں ان کو تو ہے، اور ساتھ یہ قبطی بیٹھا ہو اس کو کچھ بھی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے عذاب ختم فرما دیا، 1 مہینہ پھر مہلت ملی، پر ایمان بولو نہیں لائے، تو پھر کیا ہوا، وَالضَّفَادِعَ، پھر اللہ نے ان پر مینڈک مسلط کر دیے، کیا مسلط کر دیے، وہ ہانڈیاں وچ بھی آ گئے، انہوں دے پانی وچ بھی آ گئے، ہوں ساڈے جڑے مینڈک نے تو مسے گلاس ادھا گلاس پیندے ہون گے، وہ پورا جگ پی جاندے سن، وہ پورے نالے پی پی کے ختم کر، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے نا، انہوں نے کمال کر دیا، 8ویں دن پھر آ گئے، کہنے لگے جی معافی چاہتے ہیں، آپ یہ عذاب ختم کروا دیں، ہم اب انشاءاللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا، کتنی نشانیاں ہو گئی، 8ویں خون کی آوے گی، اچھا یہ ہو گئی 8، بولو کتنی ہوگی جی 8، اللہ اکبر، جب 1 مہینہ پھر گزرا تو ایمان نہیں لائے، والدم، پھر اللہ نے خون مسلط فرمایا، یہ 8ویں نشانی ہے، بولو کیا ہے 8ویں، یہ اللہ نے خون ان پر مسلط کر دیا، اور وہ خون کیسا تھا، آنکھوں سے بھی نکل رہا ہے، کانوں سے بھی نکل رہا ہے، پانی ڈالا پانی تھا، جب پینے لگے تو سارا ہی خون بن گیا، ہانڈی پکا کے نیچے رکھی ساری خون ہو گئی، آٹا گوندھ لیا، این جب روٹیاں پکانے لگی تو خون ہو گیا، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان کی قوم کو کچھ بھی، ان کا پانی بھی ٹھیک ہے، کھانا بھی ٹھیک ہے، ان سے لے کر بھی کھاتے تھے تو خون ہو جاتا تھا، 8 دن اس میں رہے، پھر آ گئے 7ویں دن، او جی معافی چاہتے ہیں، اب انشاءاللہ کلمہ پڑھیں گے، آپ دعا فرمائیں اللہ ختم کر دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے یہ عذاب بھی ختم فرما دیا، آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھی، یہ 8 کتنی تھی جی، یار سارے تو بولو، آئیے 8 ہے پر وہ ایمان، فاستکبروا، انہوں نے پھر وہی تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ تھی ہی مجرم قوم، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، یہ پھر 9واں عذاب آیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا 9واں معجزہ ہے، اللہ نے ان پر رجز مسلط کیا، یہ ایک کوڑ کی بیماری تھی، اور 70,000 ان کے افراد مر گئے،
کتنے جی؟ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر رجس یا کوئی عذاب آتا تو قالو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دے، بما عہد عندک، ہم اس عہد کے ساتھ جو سبب جو تمہارے ساتھ کر چکے ہیں، یعنی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لائیں گے، اس وعدے کی وجہ سے دعا کر، لئن کشفت عنا الرجس، ہاں اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ رجس، یہ کوڑ کی بیماری، وَلَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور ضرور روانہ کر دیں گے، مَعَكَ بنی اسرائیل، تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، تیرے ساتھ بنی، ہم ایمان بھی لائیں گے اور تمہاری قوم کو بولو آزاد بھی کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ رجز بھی ختم کر دیا، بولو وہ رجز بھی ان سے دور کر دیا، الی اجل، ایک مقررہ مدت تک، الی اجل ہم، ایک مقررہ مدت تک، بالغوہ اذا ہم ینکثون، جب وہ پہنچے تو فوراً، وہ یعنی اس مدت کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے توبہ والا وعدہ توڑ دیا، بولو وہ توبہ والا وعدہ، تو فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الجم، تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور غرق کر دیا ان کو سمندر میں، یہ آخری عذاب تھا، بولو غرق کر دیا ان کو، یہ سزا آئی نا، وہ معجزات تھے، یہ سزا تھی، اب سزا کے بعد تو کوئی بچ سکتا بحر قلزم میں۔ اب آپ کو ایک نقشہ بتاؤں کمال کا، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، آگے وہ دریا آ گیا تو پیچھے فرعون بھی نکل پڑا، ان کے 12 قبیلے تھے، فرعون بھی سارا لشکر لے کے نکلا کہ پکڑو ان بگوڑوں کو، جانے نہیں دینا۔ اب جب دریا کے کنارے پر پہنچے، آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، تو کہنے لگے موسیٰ مار چھڑے ہی سن، اگے تو چلو لتر شتر کھا کے روٹی لب جاندی سی، ہن تے انہیں سانو چھڑنا، اسی تے باغی ہے، اگے جائیے تے دریا نہیں چھڑدا، پیچھے جائیے تے فرعون نے نہیں چھڑنا۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیتا کمال دا، فرمایا قال کلا، قال کلا، یہ دا میرے ہاں ترجمہ بنتا ہے کہ تسی ہے تے لتراں دے قابل ہی ہو، ہے تے تسی، پر ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، بولو میرا رب، یہ ہے اللہ پر یقین کہ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اور پھر بھی یقین میں کمی۔ جب حضور علیہ السلام غار میں تھے، حضرت ابوبکر نے کہا وہ دشمن آ گئے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لاٹھی مار دریا کے، اب یہ عقل تو نہیں نہ مانتی، کیونکہ ہمارا ملک تو عقل پہ چلانا چاہتے ہیں، چند بے وقوف عقل کا عنوان لے کر ٹی ویوں پر بیٹھے ہیں، شیشوں کے بند کمروں میں، ہر کام عقل سے کہتے ہیں کرو۔ اب عقل تو نہیں کہتی کہ لاٹھی پانی پہ مارو، عقل کہتی ہے کہ لاٹھی فرعون کے سر پہ مار، ہو سکتا ہے ایک سے ہی مر جائے، ہو سکتا ہے تکڑی لگی ہے تو بندہ مر سکتا ہے نا، تو پھر موسیٰ دی لگی ہوئے تسی بول دے ہو یا تانوں لگ جانی چاہیے بھائی، موسیٰ کا خالی مکے سے بندہ مر گیا تو لاٹھی سے کون بچتا؟ پر نہیں، یہاں اللہ کے سامنے عقل نہیں چلتی، رب کا حکم چلتا ہے۔ وہ دریا پہ مارا تو 12 قبیلے تھے نا، اللہ نے 12 خشک راستے بنا دیے، یہ جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ قبیلہ ادھر پانی کی دیوار درمیان میں، ادھر پانی درمیان میں، یہ اب وہ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو ہر کسی نے چھوڑ ڈال دیا، اوئے لگتا ہے ہم بچ گئے ہیں، وہ مر گئے، اتنی تھوڑ دلی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو پریشان ہے، تو وہ جو پانی کی دیواریں تھی نا، اللہ نے آئینے کی طرح صاف فرما دی، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ جب یہ داخل درمیان میں پہنچے تو فرعون کنارے پہ پہنچ گیا، پہلے کنارے پہ، کہاں پہنچا؟ پہلے کنارے پہ، تو کہنے لگا پکڑو، یہ راستے جو بنے ہیں نا یہ میری خدائی سے بنے ہیں، قسمت اچھی ہوتی تو یہی معجزہ دیکھ کے ایمان لے آتا۔ کہنے لگا پکڑو ان کو، اب یہ بھی اندر
اور وہ بھی جب وہ باہر نکلے تو یہ درمیان تک پہنچ چکے تھے. جب وہ درمیان میں تھے یہ داخل ہو رہے ہیں. جب یہ درمیان میں پہنچے تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی سارے باہر نکل گئے. اور جو ہی وہ نکلے پانی آگے سے بھی بند ہے, بولو بولو, پیچھے سے بھی. باقی تو سارے مر مر گئے نا. یہ جو فرعون تھا نا, اس کی لاش کو پانی نے اٹھایا. اور میں نے آپ کو کہا میں فٹ بال کھیلتا رہا ہوں کافی, تو جیسے فٹ بال کو اچھا کھلاڑی کک لگائے نا تو کم از کم آدھا کلومیٹر تک تو چلی جاتی ہے اور بڑی اونچی گئی. اس کی لاش بھی یوں گئی. اور جب یہ اوپر اٹھا تو کہنے لگا آمنت باللہ, میں ایمان لاتا ہوں. بولو میں پکے بے دین جڑے کدے مسیطے نہیں نہ بڑے تے جدو زلزلہ آئے تے پھر کی کہندے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سمجھ آئیے کیوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ او بدبختو, تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے زلزلہ ہی ضروری ہے. کبھی اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھ لیا کرو, کبھی آگے مسجد میں اذان ہی دے دیا کرو. اذان کی بات مولوی جی شرم آتی ہے, شرم ہیں, سانو شرم آتی ہے جی, اذان کدے پڑھی نہیں ہے, چنگا بھی شرم ہی رہ جائی تو خیر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ نے بتایا کہ فرعون ہلاک ہو گیا ہے. بولو فرعون ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا. کہنے لوگے نو 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 450 سال تک حکومت کی تھی انہیں. کیوں جی تو جو دسی ہے بھی مولوی صاحب وزیر اعظم بن گیا, میرا نہ کوئی لے تو ہوئے ساڑھے والا جنہوں اسی کچھ سمجھے ہی نہیں, کھڈے لین لا کے رکھے ہو سکتا بڑی گیا ہوئے پر ساڈا دل مندا بولو, کیونکہ ہم ایسا سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی نہیں 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 موسیٰ تے تو ایویں ساڈا دل رکھنا پہ کرنا ہے, ساڈے دل خوش کر رہے ہیں, فرعون مر سکتا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مان ہی نہیں رہے, اتنا بڑا کافر تو نے مار دیا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, اور یہ مان نہیں رہے. اللہ نے فرمایا اس نے تو کلمے کا بھی نعرہ لگا دیا, پر میں نے کہا اب تیرا ایمان لانا قبول ہے, مجھے ایمان وہ چاہیے جو میرے نبی کے ذریعے سے آ جائے. اچھی کون ہے سبحان اللہ. نبی کو چھوڑ کر ایمان قبول نہیں ہے بادشاہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مانتے نہیں. اللہ نے فرمایا منوا دیتا ہوں. پانی نے جناب نیچے سے لاش اٹھائی اور وہ پھینکی ان کے قدموں میں. کہا بھائی دیکھ لو یہ تمہارا فرعون پڑا ہوا ہے. اللہ نے کہا میں اس کی لاش قیامت تک محفوظ رکھوں گا. قیامت تک وہ میں نے نیٹ پہ دیکھی ہے, سال بعد اس پہ پورا ماس شاس بھی آتا ہے, ماس شاس بھی, ہاں وہ ساری اس کو چیزیں مل رہی ہیں, پر آج بھی اس کی لاش پڑی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جب یہ ایمان نہیں لائے تو پھر ہم نے ان کو غرق بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور اس آنے والے عذاب سے بالکل غافل تھے. انہوں نے کبھی اس عذاب کی توقع نہیں رکھی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بنی اسرائیل کی ان بدعمالیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ویسے تو حضور نے فرمایا میری امت بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی. خذو النعل بالنعل, جیسے جوتی سے جوتی مل جاتی ہے ایسے یہ یہودیوں سے مل جائیں گے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لباس میں, کھانے پینے میں, گھر بنانے میں, گاڑیوں میں, ہر چیز میں, فلموں میں, ناچ میں, کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے. پر آپ نے اس کا ایک اینڈ بھی فرمایا کہ اگر یہودیوں میں کچھ بدبخت ایسے آتے تھے جو اپنی ماؤں سے زنا کرتے تھے تو میری امت میں ایسے بدبخت بھی آئیں گے جو اعلانیہ اپنی ماؤں سے زنا کریں گے. اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے, اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں, اس کی ساری رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اچھی آمین آکھو. ویلے بہ گیڈے تھک کیوں جاندے ہو. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.